خوش آمدید ناظرین. آج بات ہو رہی ہے رمضان میں صحت کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات تو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس لیے تھا کہ یہ ایکٹیو رہے, لیکن ہم سست ہو گئے. تو روزہ بھی جو ہے اس کا اثر بھی پڑتا ہے, اس سے بھی کوئی توانائی بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے انسانی جسم کے اندر؟ دیکھیں, جو میں نے جو اس سے پہلے ایک تھوڑا سا انسانی فزیولوجی کے بارے میں بتایا آپ کو, وہ یہی تھا کہ ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اب نیکسٹ کیا آنے لگا ہے اس کے بعد. اگر ہم اپنی نیچرل سٹیٹ کے اندر رہتے, ہم لوگ ایکٹیو فارم میں رہتے, تو لا محالہ جو ہماری بیماریاں اب ہمیں جو جس ٹائپ کی بیماریوں کا ہم فیس کر رہے ہیں آج 21st سینچری میں, وہ نہیں ہونی تھی. تو جو رمضان کے حوالے سے جو ہمیں ایک ایکسرسائز دی گئی ہے, وہ بیسکلی اگر میں اس کو ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو وہ آپ کا پورا ہارمونل ریگولیشن سسٹم ہے. اچھا, پورا ہارمون آپ کے ریگولیٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے, جہاں آپ کو کیونکہ دیکھیے جو بغیر کسی ڈاکٹر کے اللہ واہ واہ, آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ پورا ایک ریگولیٹری سسٹم ہے. اب یہ اس چیز کا جواب ہے جو آپ نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ میں نے اس انسان کو اتنی ترقی دینی ہے, اس وجہ سے یہ ایکسرسائز جو رمضانوں کی تھی یہ ساتھ آئی ہے, کیونکہ یہ بھی ہماری جو نیگلیجنس تھی اس میں سسٹمز کی کریکشن کو کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہم پہ فرض کی جاتی. درست ہے, یہ جو ہم پہ فرض ہوئی ہے اس میں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوئی ہے. یہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں جب آپ روزے کو دیکھتے ہیں تو وہ میں ایز اے بحیثیت ڈاکٹر, ایز اے سائنٹسٹ, میں مسلمان ہو کے نہیں دیکھ رہا, میں کیونکہ ایموشنل اٹیچمنٹ سائڈ میں کر کے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے ہارمونس کی ایکسرسائز ہے, کیونکہ انسانی باڈی کے اندر جو سب سے ون آف دا موسٹ ابنڈنٹ ہارمونس ہے وہ گروتھ ہارمون ہے. اس کی کمی جب بھی ہوگی وہ ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے, یا جو باقی کے جو وجوہات نکال دیں, نارملی اس کی ایکٹیویٹی ڈراپ ہو جاتی ہے. اس ایکٹیویٹی کے ڈراپ کرنے جو اس کی ڈراپ جو ہو جاتی ہے, اس کو ریورس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک فاقے کی حالت میں ہو کچھ عرصے کے لیے. تو وہ ہم یہ جو ابھی سے ہمارا 14-15 گھنٹے کا جو روزہ چل رہا ہے, یہ اس ہارمون کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بہترین ایک ایکسرسائز ہے. ماشاءاللہ, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا, طاقتور ہو جاتا ہے. بالکل, ایبسولوٹ. ابھی آپ ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے دودھ کا. جی جی. تو آپ کے خیال میں دودھ جو ہے یہ انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے؟ اس کو آپ نے کہا 2 سال 2.5 سال, اب ہمارے ہاں تو ڈبے کا دودھ شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں ماؤں کا بھی قصور اس لیے نہیں ہے کہ ان بیچاریوں کی صحت بھی جو حالات ایسی ہوتی ہے. تو دودھ انسان کو پینا چاہیے. اچھا, یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں ہر سنی سنائی بات پر اتنی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. میرے لیے ایک چیز ضرور, اور ظاہر بات ہے اس میں ایک آپ کا کلچرل چیز بھی ہوتی ہے, انٹرنیشنلی بھی سائنس کی لیول پہ بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا, جو چیز جہاں سے انیشیٹ ہوئی تھی بات, کہ دودھ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا تو 2-2.5 سال تک جو اس کو ضرورت تھی وہ تو اس کو مل گیا. اس کے بعد تو گائے بھینس کا دودھ آ گیا. اب ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو جو تمام میں نے جو ابھی تک بات کی ہے, جو میری سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. درست. لیکن کیونکہ ہم لوگ کمپرومائزڈ ہیں, ہم لوگ اپنی اس سٹیٹ میں ہی نہیں ہے جس میں ہمیں ہونا چاہیے تھا, ہمارا کھانا پینا وہ ہے ہی نہیں جو وہ ہونا چاہیے تھا, لہٰذا دودھ کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. درست بات ہے. بونز کے لیے, انسان کی گروتھ کے لیے وہ پوری ایک فوڈ ہے, لیکن انسان کے بچے کا جو مکمل فوڈ ہے وہ اس کی ماں کا دودھ ہے. وہ بھینس کا یا گائے کا دودھ, ڈبے کا دودھ آپ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو امپرووائز کر سکتے ہیں, آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں, اس میں اور وائٹامنس ڈال دی, یہ ڈال دی, وہ میں سب اگری کر رہا ہوں, اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہ سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے ماں کے دودھ. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو شوگر کے مریض ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں,
اس حوالے سے جو ہے روزے کے حوالے سے آپ ان کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں شوگر جو ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر انسولین انوالوڈ ہے. انسولین کا کام ہے کہ وہ خون میں جو شوگر کی ایکسیس لیول ہے اس کو کلیئر کرے. جب ایک شخص جس کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے وہ اس کے لائف سٹائل کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ انسولین ڈپینڈنٹ پیشنٹ ہے جس کو انسولین لگتی ہے تو فار سیک آف سیکیورٹی آئی ول سے کہ نہیں رکھے روزہ, کیونکہ کسی ٹائم پہ بھی اگر شوگر نیچے ڈراپ ہو گئی تو وہ اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو انسولین ڈپینڈنٹ جو پیشنٹس ہیں ان کو تو میں ذاتی طور پر ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آتے ہیں دوسری طرف جو نان انسولین ڈپینڈنٹ پیشنٹس ہیں. میرے پاس جتنے مریض ہیں میرے پاس آج تک ڈائبٹیز کا اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی مریض آیا ہے وہ فزیولوجیکلی ریورس ہوئی ہے اس کی پوری شوگر, اور وہ روزے رکھتے بھی ہیں. مگر یہ کہ میں ہر ایک کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ پہلے میں ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کھانا پینا ہے اس دوران, کیونکہ ان کے ہارمون کیا کھانا پینا چاہیے. سر ایک عام شوگر کا مریض جو ہے جو انسولین نہیں لے رہا, ڈاکٹر صاحب بغیر پیسوں کے نسخہ بتا دیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلے میں ذرا موٹی موٹی باتیں پھر کروں جی کیونکہ آپ کے میں پروگرام کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پبلک کو پتہ ہونی چاہیے. جی اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے سبزی نہیں بنائی. درست. یہ تو میں ابھی نیشنل ٹی وی پہ آ کے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتی چیز. ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ویجیٹیبلز کو بریک کر کے اس سے پروٹین حاصل کرنے کا جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تو سارے کہتے ہیں سبزی کھاؤ گوشت چھوڑ دو اگر بچ رہا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کی فلنگ تو کرنی ہے نا انہوں نے. درست. تو آپ کو پھر کیا دیں کھانے کے لیے. تو سبزی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لو کیلری ہے, کیلری کانٹینٹ اس کا لو رکھیں تاکہ پیشنٹ کا ایک سٹائٹی ہے جس کو ہم اس کا جو بھوک کا عنصر ہے وہ کم ہو جائے. جی وہ کم ہو جائے. سبزی نہیں بنی ہمارے لیے. ہماری جو بنا ہے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں. قرآن میں جہاں نعمتوں کا ذکر ہے یا گوشت ہے یا پھل ہے. درست. اب یہ سبزی بیچ میں کہاں سے آ گئی. غریب آدمی نہ گوشت لے سکتا ہے نہ پھل, وہ کیا کرے ڈاکٹر صاحب. یہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کھائے, تو میں ان کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو پاکستان میں کیا بتاؤں. پاکستان میں تو غریب آدمی جو ہے وہ نہ سبزی وہ پھل خرید سکتا ہے نہ گوشت. غریب کے امیر بھی امیر کی دسترس سے بھی باہر ہوتا جا رہا ہے. ایک میں یہ بیلنس ڈائٹ کے کانسیپٹ سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. واٹ از بیلنس ڈائٹ؟ جو ایک اگر آج میں کوئی تھیوری لکھ کے چلے جاؤں اس کے دو حصے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست کام کیا, بڑی اچھی تھیوری لکھی. ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ کیا لکھ کے گئے بھائی. وی ڈس ایگری. کسی نے تھیوری لکھی آج سے کچھ عرصے پہلے کہ فوڈز میں اتنے % کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے, کاربوہائیڈریٹ کا ایلیمنٹ زیادہ تھا. اس کے بعد جو ہونا چاہیے وہ پروٹین ہونا چاہیے اور سب سے کم جو ہے وہ فیٹ ہونا چاہیے. میں آپ میرے پیشنٹ ہیں, آپ کا ہم ایک پروسیس کے ذریعے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے. آپ کا ماشاءاللہ سے 44 پاؤنڈز ڈراپ ہو چکا ہے ان دا لاسٹ 3 months. ٹھیک, یہ کس طرح ہوا ہے؟ آپ نے سبزی کھائی ہے کوئی؟ آپ نے کوئی گوشت دیا آپ کو میں نے, اور آپ کو میں نے فیٹ دیا کھانے کے لیے. ٹھیک, کیونکہ جو لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے لوگ تو یہ سارے ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں ان چیزوں سے جو آپ کھلا رہے ہیں. سر دیکھیں ڈاکٹرز یا میرے سینئرز ہیں, ان کے آگے تو میں کچھ بول نہیں سکتا, تو میں سر جھکا کے وہ جو کہیں گے میں چپ چاپ سن لوں گا. اجازت دیں گے تو میں ایکسپلینیشن دے دوں گا. جو میرے کلیگز ہیں یا جو میرے جونیئرز ہیں ان کے ساتھ میں تھوڑا سا ہاتھ مروڑ سکتا ہوں کہ بھائی یہ اصل چیز ہے. دیکھیں ہم وہی جو میں آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ فالوورز ہیں تھیوریز کے, میں نہیں ہوں. میں آپ کو میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں میں بایو کیمسٹری کی کتاب سامنے رکھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب ہماری جو بیسک سبجیکٹ ہے بایو کیمسٹری اس میں سبزی کی کوئی
وہ کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے اس کو ہضم کرنے کا، کیونکہ جو بیسک فوڈز ہیں وہ 3 گروپس میں، جو 4 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، کیونکہ ایک تو پروٹین ہو گیا، ایک کاربوہائیڈریٹ ہو گیا، ایک فیٹ ہو گیا، اور سب سے امپورٹنٹ جو میں بالکل سیپریٹ نیوٹرینٹ گروپ کے طور پر گنتا ہوں وہ پانی ہے۔ پانی کے بغیر میں تو حیران ہوں، پاکستان میں پانی تو لوگ کوئی پیتا ہی نہیں ہے، پانی پلانا پڑتا ہے مجھے ان کو کئی دفعہ، ہر دفعہ ان کے نسخے پہ لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ 3 سے 4 لیٹر پانی دن کا پئیں۔ درست بات۔ تو جو ایک ہمارے ہاں، اسی کو ڈاکٹر صاحب آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آپ ڈاکٹر صاحب کی دلچسپ باتیں سن رہے ہیں، میں وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری عام آدمی اس میں کیا استعمال کرے، جو ایسا نسخہ بتائیں جو غریب بھی استعمال کر لے، اور جو بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے یا کمزور ہے، وہ کیا استعمال کرے۔ اور یہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی پہلی بات سے اتفاق ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں اپاہج بننے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم اے سی کی ٹھنڈک میں لیٹے رہیں۔ اور یہ بھی بات مجھے ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت لگی کہ نماز کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، نماز تو عبادت ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ آپ اس نیت سے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ایکسرسائز ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز تو پڑھنی ہے تو اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہی ہونی چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ وقفے کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، ابھی لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔